السلام علیکم ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ریفارمرز آج کل پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ کو پڑھا ہے اور آج ہم سید احمد بریلوی کو پڑھیں گے۔ سید احمد بریلوی نے کس طرح سے اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ہندوستان کے اندر پرووائڈ کی اور کس طرح سے ان کی کنٹریبیوشنز شاہ ولی اللہ اور شیخ احمد سرہندی سے قدرے ڈیفرنٹ تھیں، یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ شاہ ولی اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہندوستان کے اندر کس طرح کے حالات تھے اور ان کے دور کے اندر کس طرح کے حالات رہے اور کیا کیا خطرات مسلمانوں کے لیے پیدا ہو رہے تھے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ مسلمانوں کی جو گورنمنٹ تھی مغلوں کی صورت میں وہ ختم ہو چکی تھی۔ ایک طرح سے تھے تو صحیح اورنگزیب کی جانشین، لیکن دے ور ویری انکمپیٹنٹ۔ مغل اتھارٹی جو ہندوستان کے اندر تھی وہ اینڈ ہو چکی تھی۔ جو ایمپرز تھے، جو مغل بادشاہ تھے، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پینشنرز بن چکے تھے، وہ اس کے انڈر کام کرتے تھے کافی حد تک۔ کئی اور بھی نواب ڈیفرنٹ ریاستوں کے اسی طرح سے پینشنر بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ سکھ ڈومیننس تھی پنجاب کے اندر۔ یہ آپ کو جو یلو کلر میں علاقہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ سکھوں کی حکومت تھی۔ اس میں کے پی کے کا آج کا ایریا اور پنجاب سارا اس میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ موسٹ آف دا انڈیا پہ کنٹرول حاصل کر چکی تھی۔ یہ جو آپ کو ریڈش کلر میں نظر آ رہا ہے ایریا، یہ سارا کا سارا وہ ایریا تھا جس پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹرول تھا۔ اور مغل جو ایک طرح سے اسلامک گورنمنٹ تھی، مسلمانوں کی گورنمنٹ تھی، وہ صرف یہ جو آپ کو سبز کلر نظر آ رہا ہے یہاں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اب یہاں پہ اس صورتحال کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے شاہ عبد العزیز جو تھے، یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے انڈیا کو دارالحرب کا نام دیا۔ دارالحرب ایسی جگہ جہاں پہ امن نہ ہو، ابورڈ آف وار۔ اس ابورڈ آف وار میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے مسلمان کسی امن والی جگہ پر جا سکتے ہیں، اس میں رہنا مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اس طرح کی جگہ کو بولتے ہیں دارالحرب۔ اب یہ دارالحرب قرار دیا جا چکا تھا، اور اس کے علاوہ یہ تو پولیٹیکل ایشوز تھے، پولیٹیکل ڈکلائن تھا مسلمانوں کا۔ اس کے علاوہ سوشل اینڈ ریلیجیس ڈکے بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہوا یوں کہ ہندو جو تھے ہندوستان کے اندر زیادہ تعداد میں تھے، مسلمان ہندو کسٹمز کو اڈاپٹ کیے جا رہے تھے میریجز کے حوالے سے، اور جو جنازوں کے موقع پر جو رسومات تھی ان میں بھی بہت سے ہندو کسٹمز ان کے اندر انکارپوریٹ کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ شرک بہت زیادہ وائڈ سپریڈ کر چکا تھا، لوگ کئی خداؤں کو مانتے تھے، اور مسلمانوں کے اندر بھی قبروں کی پوجا، مزاروں کی پوجا etc یہ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے اندر لڑائی کا مطلب کہ ایک جہادی اسپرٹ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا، اور ویسے انہیں اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں رہا تھا، وہ ان کا مورال بہت لو ہو چکا تھا۔ دیز ور دا تھنگس دیٹ واز کازنگ سوشل اینڈ ریلیجیس ڈکے آف مسلمس۔ ان کے علاج اس ٹائم پہ کیا تھے کہ ایک تو توحید کو انٹروڈیوس کروایا جائے، اسٹرکٹ مونوتھئزم کو انٹروڈیوس کروایا جائے ایز این اینٹیڈوٹ آف شرک۔ اس کے علاوہ جو کاسٹ بیسڈ ڈسٹنکشنز ہو چکی تھیں مسلمانوں کے اندر ان کو ختم کیا جائے، اور ویڈو ری میریجز جو ہندوؤں کی رسومات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا تھا کہ ویڈو ری میریجز پر پابندی لگ گئی تھی۔ پابندی لگائی نہیں تھی گورنمنٹ نے، لیکن ویسے لوگ ان کو غلط سمجھنا شروع ہو گئے تھے، اس کو انکرج کیا جائے۔ یہ تھے علاج اس ٹائم پہ، اور یہ صورتحال چل رہی تھی۔ تو اس کے بعد سید احمد شہید کی پیدائش ہوتی ہے۔ انہی صورتحال میں 1786 میں سید احمد شہید پیدا ہوتے ہیں، اور یہ پیدا ہوتے ہیں رائے بریلی میں، اور ان کے استاد ہوتے ہیں شاہ عبد العزیز جو شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے۔ یہ جو میں نے پیچھے حالات بتائے ہیں یہ اسی دور کے تھے، 1764 کے بعد اور 1857 تک یہ حالات اس طرح سے چلتے رہتے۔ سید احمد بریلوی نے جو سٹرگلز کی اس کام کے لیے ان کو ہم دیکھیں گے۔ 1786 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں یہ نواب عامر کی ملٹری میں شامل ہو گئے۔
نواب عامر جو تھے ٹونک کے ایک نواب تھے اور ان کی ایک فوج تھی. ان کی فوج میں رہ کر انہوں نے لڑنے کی ٹیکنیک سیکھی, آرٹلری سیکھی. 1817 تک وہ ان کی فوج میں رہے اور 1817 میں اس وجہ سے نکلے کیونکہ نواب عامر صاحب بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد میں پینشنر بن چکے تھے, ان کے انڈر کام کرنے لگے تھے. 1817 کے بعد پھر 1821 میں سید احمد شہید حج کی طرف جاتے ہیں. حج کے بعد 1826 میں واپس آتے ہیں اور پھر یہ اپنی جہادی موومنٹ کا آغاز کرتے ہیں. یہ 1821 والا مین ان کا 1826 میں ان کا مین وہ سٹارٹ ہوتا ہے جہاد کی جو موومنٹ تھی. اب انہوں نے جو موومنٹ چلائی تھی یہ کس طرح سے تھی اور کس طرح سے یہ ڈیفرنٹ جو پہلے والے ریفارمرز سے ان سے ڈیفرنٹ تھی. اس کا نام تھا طریقہ محمدیہ, دا وے آف محمد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس کی کور آئیڈیالوجی کو اگر دیکھیں تو اس میں انہوں نے شریعت اور طریقت دونوں کو ملا کے چلے, جس کو انہوں نے جس کو ہم سنتھسس آف شریعت اینڈ طریقت بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, طریقت صوفیزم کو کے لیے وہ ٹرم یوٹیلائز ہوتی تھی اس ٹائم پہ. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کنسیپٹ دیا کہ جو صوفی ہوتا ہے یا جو کوئی مولوی ٹائپ بندہ ہے یا کوئی بھی مذہبی بندہ ہے اس کو صرف مذہبی نہیں ہونا چاہیے, اس کو ساتھ میں فوجی بھی ہونا چاہیے. صرف تبلیغ سے کام نہیں چلے گا. اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے, اسلام کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے صوفیوں کو, مولویوں کو, مبلغین کو فوجی بھی بننا پڑے گا. دین وی کین فائٹ اگینسٹ آور اینیمیز. یہ والا کنسیپٹ بھی شیخ احمد انہوں نے سید احمد شہید صاحب نے دیا تھا. سید احمد شہید کے ساتھ جو مین رول تھا ایک اور شخص تھا, وہ تھے شاہ اسماعیل دہلوی. شاہ اسماعیل دہلوی شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے. یہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے رہے اور بعد میں ان کے بعد یہ سنبھالتے بھی رہے بہت سی چیزوں کو. جب ان کی شہادت ہو گئی تھی سید احمد شہید کی, اب تھا جہاد کا ڈول کنسیپٹ. اس ٹائم پہ جہاد جو ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے, اسلام میں بھی یہی ہے اور اس کو مزید سید احمد شہید کے دور میں اس کو اسٹرینتھن کیا گیا, لوگوں کو باور کروایا گیا اس حوالے سے کہ جہاد ایک تو اپنے نفس کے خلاف ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہمیں فزیکل جہاد سے زیادہ سٹرگل کی ضرورت ہے, اور دیٹ از کالڈ جہاد اکبر. دوسرا جہاد اصغر ہے. جہاد اصغر کے لیے ہمیں آرمڈ ریزسٹنس یوٹیلائز کرنی پڑیں گی, ہمیں ٹائرنی کے خلاف, ہمیں آپریشن کے خلاف, سکھوں کے خلاف یہ کام کرنا پڑے گا. اب یہ تو تھی ان کی موومنٹ کی آئیڈیالوجی. اب انہوں نے پھر موومنٹ سٹارٹ کی جو وہ کی تھی 1826 میں. 1826 میں یہ رائے بریلی انڈیا کا شہر ہے, یہاں سے چلتے ہیں, یہاں سے گوالیار سے ٹونک سے سندھ سے بولان پاس سے ہوتے ہوئے کندھار, اور کندھار سے کابل سے پشاور پہنچتے ہیں. پشاور میں یہ اپنا ہیڈ کوارٹر بناتے ہیں اور یہاں سے یہ موومنٹ کا آغاز کرتے ہیں. پشاور کے حوالے سے وہ یہ ریزنس یہ تھیں کہ ایک تو یہ ایک ریموٹ ایریا تھا دہلی سے, جہاں پہ انگریز موسٹلی دلی میں انگریز نہیں تھے بلکہ جن علاقوں میں انگریز موسٹلی قابض تھے ان میں, اور سکھوں کی گورنمنٹ تھی جو کہ لاہور کے اندر تھی. وہاں سے انہوں نے اس ایریا کو پہلے مناسب سمجھا. اس ایریا کو ایک تو یہ کہ یہ ایک ریموٹ ٹرین ایریا تھا, دوسرا یہاں پہ پشتون مسلم موجود تھے جو میجورٹی میں تھے اور ان کی سپورٹ کی انہیں امید تھی اور وہ سپورٹ بھی کر رہے تھے اس ٹائم پہ. دوسرا کہ ان کا ارادہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف نہیں بلکہ سکھوں کے خلاف جہاد سٹارٹ کرنے کا تھا. ان کا یہ ارادہ تھا کہ پہلے پنجاب کو سکھوں سے آزاد کروایا جائے, کیونکہ یہ جو والا پنجاب کا ایریا تھا انڈین اور پاکستانی پنجاب کا, یہاں پہ سکھوں کی حکومت تھی. ٹھیک ہے, یہاں سے انہوں نے آغاز کیا اور جو انہوں نے کامیابیاں شروع میں حاصل کی, ایک تو 1826 میں ہے بیٹل آف اکورا ہوئی, اس کے اندر انہیں سکسیسفل ہوئی, اور اس کے علاوہ بیٹل آف ہازرو ہوئی, اس کے اندر بھی انہوں نے سکسیس حاصل کی اور جو ٹرائبل لوگوں کا مرال تھا وہ بڑا بلڈ ہوا. پھر 1827 میں جا کے
انہوں نے ایک خلافت قائم کی وہاں پہ، اور ان کو امیر المومنین کا درجہ دے دیا گیا ہے سید احمد شہید صاحب کو. اور پھر انہوں نے یہاں پہ شریعت کو نافذ کیا. شریعت کے ساتھ ہی انہوں نے اکانومی میں تبدیلی یہ کی کہ 10% ٹیکس انہوں نے لگا دیا، اور جو پہلے ٹرائبل لیویز تھیں ان کو ریپلیس کیا، اور وہاں پہ عشر کا سسٹم نافذ کر دیا جو کہ اسلام کے مطابق تھا. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا اثرات ہوا. تو ان کا اثرات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یکدم سے یہ قانون پسند نہیں آتے. میں اب یہ بتانے لگا ہوں کہ اسٹیٹ فیل کیوں ہوئی. ان میں ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ یکدم 10% ٹیکس لگا تھا، اس کی وجہ سے اکانومک گریونسز پیدا ہوئیں. ٹرائبل چیف جو تھے انہوں نے اس کی کلیکشن کو اپوز کیا. دوسرا، وہاں پہ پشتون ولی جو کلچر تھا کے پی کے میں اس ٹائم کے سرحد میں، وہ اور ریجڈ شریعہ جو سید احمد شہید نے لاگو کی تھی، ان میں کلچرل کلیش آیا. اور یہاں پہ جو میرج کا سسٹمز تھا اس کے حوالے سے بھی اختلافات ہوئے. مزید کئی چیزوں کے اندر اختلافات ہوئے جو پشتون اور ہندوستان کے جو بریلی کے سید احمد شہید تھے ان کے درمیان یہ اختلافات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اکانومک جو اختلافات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے دن پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 1830 میں کچھ پشتون ٹرائبل لیڈرز سید احمد شہید کے خلاف بٹرائل کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، اور ان کے اوپر اٹیک کرواتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ان کی جو بالاکوٹ کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے 1831 کے اندر. یہ کچھ پشتون ٹرائب تھے، انہوں نے بتایا سکھوں کو، مخبری کی کہ فلاں فلاں جگہ پہ سید احمد شہید صاحب موجود ہیں اور اس طرح سے تیار نہیں ہے جنگ کے لیے. تو وہ بتاتے ہیں کہ بالاکوٹ میں اس طرح سے موجود ہیں. تو سکھ وہاں پہ اچانک آ جاتے ہیں. مئی 6 1831 کو وہ سید احمد شہید کے ساتھ جو چند ایک ساتھی ہوتے ہیں ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کر لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، اور وہاں پہ سید احمد شہید کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ لوکل انفارمنٹس کی طرح وجہ سے ہوا تھا، لوکل مخبری ان کو دی گئی تھی، اس کی وجہ سے سید احمد شہید گھیرے گئے تھے. اس کے بعد جو ان کی ملٹری ہوتی ہے لیڈر کے ختم ہو جانے کے بعد وہ ڈسپرس ہو جاتی ہے، اور لیکن وہ کام کرتی رہتی ہے ڈیفرنٹ فارمز میں، بٹ اتنی مضبوط نہیں رہ پاتی. پھر سید احمد شہید کی ڈیتھ کی جو نیوز ہے اس کو سکھوں کی گورنمنٹ، سکھوں کی دربار میں، جو ان کا لاہور میں دربار تھا، عدالت مطلب کہ حکومت تھی، وہاں پہ بڑا خوشی سے منایا جاتا ہے، وہ جشن مناتے ہیں اس کے حوالے سے. اب یہ جو سید احمد شہید کی مہم تھی اس کو اگر دیکھیں، اس کا فیل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ملٹریلی فیل جو ہوئی ہے، حقیقت میں یہ فیل نہیں ہوئی، اس کے میں حوالے سے میں بات کرتا ہوں. لیکن جو ملٹریلی جو یہ فیل ہوئی، جو سید احمد شہید کو شہید کر دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ سید احمد شہید جو تھے ان کے ساتھ جو مجاہدین تھے وہ سادہ رائفلیں اور تلواریں لے کے لڑ رہے تھے، جبکہ جو سکھ تھے ان کے پاس باقاعدہ ہیوی آرٹلری تھی، اور ان کے پاس فرینچ ٹریننگ تھی، اور ان کے پاس ٹینک ٹی سی تھے، ڈفرینٹ چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ جو مسلمان تھے کے پی کے اندر، سرحد کے اندر، ان کے اور ہندوستان سے آئے ہوئے مسلمانوں کے آپس میں اختلافات تھے. ہندوستانیز اور پٹھانس کے آپس میں اختلافات تھے. یہ آپس میں ہی یونٹی کے ساتھ نہیں رہ سکے، لیک آف یونٹی کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہاں پہ سید احمد شہید نے لاز لگائے تھے، ریفارمز لاگو کی تھی، وہ بہت جلدی لگا دی تھی. وہ لوگ جو اتنا زیادہ ان سے واقف نہیں تھے، اچانک سے ان پہ اگر آپ اس طرح کے سخت لاز لگائیں گے تو ان میں اختلاف آئے گا، لوگ آواز اٹھائیں گے، اور لوکل پاپولیشن کو یہ چیز پسند نہ آئی تھی. اس کے بعد ایک فائنینشیل انسٹیبلٹی تھی کہ پیسہ پہلے ہی ان کے پاس نہیں تھا، ویسے بھی ان پہ ٹیکس لگا دیا گیا، اور وہ بھی ٹیکس پراپر سے نہیں دے سکتے تھے وہاں کے پرسرحد کے لوگ. تو اس کی وجہ سے فائنینشیل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے بھی ان کے اوپر ان کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑا. جبکہ سکھوں کے پاس
فائنینشیل سٹیبلٹی بھی تھی، ان کے پاس اس ٹائم یونٹی بھی تھی، ملٹری اسٹرینتھ بھی زیادہ تھی، اور ان کے قوانین ان کے لوگوں کے مطابق تھے اس ٹائم پہ. یہ چل رہا تھا. اور اس کے بعد سید احمد شہید کو میں نے بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب موومنٹ تو اینڈ ہو چکی، جو سید احمد شہید کی تو ڈیتھ ہو چکی، لیکن موومنٹ اینڈ نہیں ہوئی. پھر اس کا ستھانہ سینٹر بنتا ہے، جو اس کے سید احمد شہید کے جو سپاہی تھے جو بچ جاتے ہیں، ان میں اسپیشلی سید اسماعیل وہ کچھ حد تک لیڈ کرتے رہتے ہیں، باقی سروائیورز اس کو ٹرائبل بیلٹ کے اندر ہی چلتے رہتے ہیں. اور یہ امبریلا کمپین کی فارم میں 1863 تک یہ ریزسٹنس کرتے رہتے ہیں. 1848 میں سکھوں کی حکومت کو تو ویسے ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دیتی ہیں، پھر یہ برٹش کے خلاف لڑتے رہتے ہیں. برٹش پھر ان کو ڈفرینٹ قسم کے لیبلز لگاتے ہیں، وہابیزم کے TC، تو ان کو پھر ڈی لیجیٹمائز کرتے ہیں. اور کیونکہ پہلے یہ ڈسپرس ہوتے ہیں، اتنے پاورفل ہوتے بھی نہیں ہیں، اور برٹش زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، ان کا کنٹرول ہوتا ہے پورے ہندوستان پہ، تو یہ کامیاب نہیں ہو پاتے. اب کیا ہوا، جو یہ جنگ تھی یہ 1831 میں ختم ہوئی سید احمد شہید کی ڈیتھ کے بعد. اس کے اثرات ہندوستان پہ رہے بعد میں بھی. ہوا یہ کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوتی ہے، اس میں بھی مسلمان ہتھیار اٹھاتے ہیں انگریزوں کے خلاف. ہتھیار اٹھانے کا ہنر، ہتھیار اٹھانے کا رجحان مسلمانوں کے اندر کہاں سے آیا تھا؟ سید احمد شہید کی طرف سے آیا تھا. انہوں نے پہلے سے ہی مسلمانوں کو تیار کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی اس میں بھی سید احمد شہید کا اس طرح سے کنٹریبیوشن ہے. 1857 کی جنگ آزادی بھی آپ کو پتہ ہے ناکام ہوئی. اس کے بعد انگریزوں کی حکومت آ گئی، تو پھر مسلمانوں کو خیال آیا نہیں ایسے نہیں، اب پین کی طرف جانا چاہیے، تعلیم کی طرف جانا چاہیے. تو پھر سید احمد شہید کے بعد سر سید احمد خان اور پھر جو مذہبی لوگ تھے، علماء کرام تھے، انہوں نے پھر دارالعلوم دیوبند بنایا، پھر ندوۃ العلماء بنایا. اس طرح کے ادارے بنائے گئے. پھر انہوں نے سٹرگل کی، اور جو بعد میں آپ نے دیکھا کہ کامیاب بھی ہوتی ہے. اب جو ایک یہ سید احمد شہید کی مہم تھی، یہ ملٹریلی تو آپ کو ایک فیلئر نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک سائیکولوجیکل سکسیس ہے. ملٹریلی سید احمد شہید کی ڈیتھ کے بعد یہ ختم ہو گئی ایک طرح سے، لیکن اس نے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا جو 1857 کی جنگ آزادی میں کام آیا. اس کے علاوہ سٹرگل مسلمانوں کے اندر رہی، اور پھر انہوں نے 1947 کی آزادی کے لیے بھی کوششیں کی. سید احمد شہید پہلے ہی مسلمانوں کو باقی قوموں سے علیحدہ کر چکے تھے، اس طرح سے ان کا 2 نیشن تھیوری کے اندر بھی کنٹریبیوشن تھا. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک تھا سید احمد شہید والا ٹاپک. اس کے حوالے سے جو بھی آپ کے کویسچنس ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں، اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاک اللہ.